چند باتیں کہہ کے میں دعا کرواؤں گا۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو بھی اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ مصیبت کی گھڑی میں کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئے گی۔ شرط ہے کہ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، اللہ کی محبت ہو، تقوی والی زندگی ہو، تو اللہ کی مدد آ کے رہتی ہے۔ بہت سے واقعات ہیں بزرگوں کے، ہم بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ والوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے تقوی کی برکت سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس تقوی کی برکت سے ہم ایسی جگہ سے عزت دیتے ہیں جہاں اس کا تصور و خیال بھی نہیں پہنچتا ہے، ایسی جگہ سے ہم رزق پہنچاتے ہیں جہاں اس کا تصور و خیال بھی نہیں، ایسی جگہ سے ہم رزق پہنچاتے ہیں، ایسی جگہ سے ہم عزت دیتے ہیں۔ بس ایک واقعہ بیان کر کے میں بیان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ کا خوف اس بچی کے اندر، اور جو نکاح کا معیار شریعت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل سیرت کو دیکھا جائے، بچی نیک صالحہ ہو۔ کہیں بھی رشتہ تلاشا جائے تو کہ نکاح کی جو وجوہ ہیں 4 وجوہ ہیں، تو ان کا المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین۔ کہیں تو حسن کی بنیاد پر رشتہ کرتے ہیں، بڑی حسین خاتون ہے، کہیں تو مال کی بنیاد کی بڑی مالدار گھرانے کی ہے، اور کہیں حسب و نسب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ جہاں بھی رشتہ تلاش کرو تو تقوی کو دیکھو، سیرت کو دیکھو، دینداری کو دیکھو، وہیں ترجیح دو۔ تو ہمارے اکابر نے اور اسلاف نے اور صحابہ یہی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کو سر آنکھوں پہ رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عاصم کا بڑے اونچے اونچے گھرانے سے رشتہ آتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ دینداری کو ترجیح دو۔ چنانچہ آپ رات میں جو گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک بچی کی آواز، اس کی باقی آواز آئی، اور اس زمانے میں بھی دودھ میں پانی ملانے کا رواج تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو بچی سمجھ گئی کہ حضرت کا یہ حکم ہے، تو اسی پر گزرتا، اسی جانور کے دودھ پر۔ تو ماں کہنے لگی کہ بیٹی، اور رات کے آخر حصے میں دودھ تھی کہ اس میں پانی ملا دے دودھ میں۔ تو اس بچی نے کہا کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو یہاں دیکھ نہیں رہے، لیکن حضرت کا معمول تھا آخر شب میں گشت کرنے کا کہ یہ کیا ہماری رائے کس حال میں ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو خبرگیری کے لیے حضرت گشت لگایا کرتے تھے، اور جب آواز آئی تو رک گئے۔ تو اس بچی نے جو جواب دیا ماں کو، تو یہ اصل اس واقعے کی روح ہے، اور اسی پر اللہ نے مقام عطا فرمایا کہ جب ماں نے کہا کہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، تو اس بچی نے کہا فین اللہ، اللہ کہاں گئے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ اس بچی کا کہنا تھا کہ حضرت نے مکان میں نشان لگا دیا کہ یہ بچی گھر میں آنے کی ہے، یہ ہے تقوی والی بچی، اس سے گھر میں روشنی آئے گی، اس سے اولاد صالح پیدا ہوگی۔ تو حضرت نے اس گھر میں نشان لگا دیا، اور صبح میں اس بڑھیا کو بلایا کہ تمہاری بچی کا نکاح میں اپنے دادے سے کرنا چاہتا ہوں۔ کسے اس کو یقین نہیں آیا، زمین پاؤں سے کہیں کہ ایسا کہیں میں اتنی غریب، اس کا تصور نہیں اس کو، لیکن حضرت نے کہا کہ نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فاصبر بذات، تمہاری بچی نیک صالحہ ہے۔ چنانچہ اس بچی سے نکاح حضرت کے صاحبزادے ہوا، اور اس تقوی کی برکت سے انہی کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت پیدا ہوئی، جس کی ان کی انصاف کا ڈنگا بجتا تھا، اور خلافت راشدہ کے ہی طریقے پر انہوں نے حکومت قائم کی۔ تو یہ ہے تقوی کا۔ تو واقعات بہت بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کیسے آتی ہے جب تقوی ہوتا ہے۔ تو علم کا مقصد عمل ہے، عمل نہیں ہے تو بیکار ہے علم۔ آج عورتوں میں مسواک کرنے کا رواج نہیں ہے، یہ سنت ہے مسواک کرنا، تو مسواک کرنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، سنت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ جب اللہ پر بھروسہ ہوگا ہمارا، تقوی والی زندگی ہوگی، تو اللہ خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، مرد ہو چاہے عورت، بس کہ مومن ہو، ایمان ہو، ہم اس کو راحت کی زندگی، چین و سکون کی زندگی دیں گے، اللہ قسمت کو بنا دیں گے، بگڑی بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑا اونچا مقصد ہوئی بچی کا، کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی کہ امیر مومن کی میں بن جاؤں گی، میری کوکھ سے اللہ ایسی ایسی اولاد پیدا فرمائیں گے، لیکن یہ تقویٰ کی برکت ہے۔ بہرحال نماز کا اہتمام رہے، اور شرعی پردہ کا اہتمام رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے سر کے بال غیر محرم نے دیکھ لیا، جنت کی جو 500 سال مسافت سے خوشبو آئے گی وہ بھی نصیب نہیں ہوگی، ہے نا، ایسی باتوں کو۔ تو
تو منع نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا، لیکن شرعی پابندی کے ساتھ تقوی کے ساتھ جو ہے، اور اس پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، سنت سے عشق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یہ ہے کہ ہمارے خواتین میں یہ ہے کہ ذکر کا اہتمام نہیں، اور جس کو اللہ نے اپنی یاد کی توفیق دے دی وہ قسمت کے بڑے خوش نصیب ہیں وہ مرد عورت جس کو اللہ نے یہ فذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، جتنا ہم شکر ادا کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ آج جو ہے گھنٹوں جو ہے گفتگو میں اس طرح سے گزار دیتے ہیں، ایک تسبیح استغفار کی نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ ہے کہ استغفار رزق کے دروازے کی کنجی ہے، مصائب کے بند کرنے کی کنجی ہے کہ استغفار کا صبح شام اہتمام رکھیں، اور کچھ دیر بیٹھ کے جو ہے 100 دفعہ کلمہ طیبہ کا، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 10-15 منٹ وقت لگتا ہے، اور اس کا جو ہے اثر گھر میں بھی پڑتا ہے۔ برکتیں اسی سے نازل، برکت والے اعمال کریں برکتیں آئیں گی، اور گناہوں سے تو نحوست آتی ہے، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے، اس گھر میں بے نمازی ہوں، یہ دور بڑا خطرناک دور ہے، بڑے فتنے کا دور ہے، نفس شیطان ہر ایک کے پیچھے ہر وقت اللہ سے فغاں کر کے اللہ اس دور کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک لمحے بھر ہمیں نفس کے حوالے نہ کیجیے، یہ نفس تو دشمن ہے، ان عاد عدوک نفسک التی بین جنبیک کما قال علیہ السلام، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، تمہارے پہلو میں ہے۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو، اس سے دوستی نہ کرو۔ تو اللہ والے جو بچتے ہیں راتوں کی تنہائی میں روتے ہیں۔ ایک بچی کا واقعہ ہمارے ایک دوست نے بیان کیا کہ وہ جو بہت اس کو شوق ہوا قرآن پڑھنے کا، لیکن عمل کی نیت سے اس نے کہ میں اس پر عمل کروں گی قرآن پاک کی تعلیمات پر۔ جب اس کے جو وہ ایک عمر میں پہنچ گئی، ان کی اہلیہ پڑھاتی تھی شرعی پردے کے ساتھ، اور معنی مفہوم کو ہی پڑھنے لگی، تو اس نے طے کر لیا کہ اب ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں گے، میری شادی جب ہوگی تو بس شریعت کے مطابق ہوگی، کوئی خرافات اس میں نہیں، کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی، لیکن جو یہ ہے کہ اللہ پر جس کا بھروسہ ہوتا ہے اور جو ارادہ پختہ ہوتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو وہ ان کے جو ہے گاڑیاں وغیرہ جو تھے سب آزاد خیال تھے، شادی بیاہ میں ڈی جے وجے بجانے والی یہ سب، تو لاکھ سمجھایا بچی نے کہ نہیں میری شادی جو ہے ایسی نہیں کریں، بس سادگی سے کریں، سنت کے مطابق نہیں مانا ان لوگوں نے۔ تو پھر اپنے استانی کے پاس آئے، معلمہ کے پاس، تو انہوں نے اپنے شوہر سے مولانا سے جو ہے شہردوئی کے مولانا انعام صاحب ہیں، شہردوئی کے نواز خلیفہ ہیں، ان سے ان کے اہلیہ نے کہا کہ بچی جو یہ مسئلے کو لے کے آئی ہے کیا کریں؟ کہا کہ دیکھو اس کے شوہر اس کے گارجین بھی نہیں مانیں گے، سب اہل بدعت ہیں اور آزاد خیال ہیں، بس اس کو کہو کہ راتوں میں اٹھ کے مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فادعونی اسلم، تم پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ تو بس یہی مسئلہ اس کے پاس، بس بچی ماننے والی تھی، اب راتوں میں رونے لگی، اللہ سے مانگنے لگی، اور اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان لوگوں نے سارا انتظام کر رکھا تھا، سب کو انہوں نے ایسے حالات پیدا ہوئے، توڑ تار کو انہیں ہٹایا، اور اس بچی کی شادی اس میں شہید کے مطابق ہوئی۔ تو جو اللہ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ حالات پیدا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ بات تو بہت کچھ کہنے کی ہے لیکن وقت بہت میرے پاس کم ہے، مجھے اپنی ڈیوٹی بھی پہنچنا ہے، اور بس یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا سب کرتے ہیں، اللہ ہم نے برکت فرمائے، دین کی خدمت ہو۔ یہ ہماری مجلس ہے ذکر کی کہ آج غفلت کا نتیجہ ہے، غفلت آئے گی، نفس شیطان چھوڑے گا نہیں۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق ہوگا، دھیان ہوگا کہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر گناہوں سے ہمت نہیں ہوگی۔ آج یہی استحضار ختم ہوتا جا رہا ہے، اسی استحضار کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ سے تعلق ہوگا اللہ کی حفاظت آئے گی، ہے نا۔ اس لیے ہم کہا کہ غفلت کو، آج جو غفلت چھائی ہوئی ہے اور گناہ کا دروازہ سیلاب کی طرح سے کھل گیا، سیلاب ہے گناہوں کا۔ یہ موبائل وغیرہ کیا ہے، یہ سب ہلاک کر رہے ہیں مرد عورتوں کو۔ اس لیے موبائل کو اگر خوف خدا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں، اور ضرورت کیا ہے خواتین کے لیے موبائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہے اپنے والدین کے موبائل سے بات کر لیں۔ بہت ہی اس دور میں محتاط طرح سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ورنہ ذرا بھی چکے تو پھر گناہ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے استغفار کی کثرت ہو، اللہ تعالیٰ سے رات کی تنہائی میں جو ہے اٹھ کے اللہ سے آفا کر کے اللہ اس دور کے ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ انشاءاللہ جب ہمارا یہ اہتمام ہوگا تو ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اس دور کے ہر فتنے سے اللہ ہم سبوں کی حفاظت کرے۔ انہی باتوں پر میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہوں گا۔ دعا کرنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ یا اللہ سب کو اپنی محبت، اپنا خوف نصیب فرما، اور علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم
نیک بننے اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما، سنت سے عشق عطا فرما، سنت میں مٹنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما، والا ایک اس ادارے کو ظاہری باطنی ترقیات سے مالا مال فرما، اور سب کے اندر صدق و اخلاص عطا فرما، نفس کے شر اور فتنے سے اور شیطان کے مخلوق سے ہم سب کی حفاظت فرما، مولا کریم مولانا کے ناظم صاحب کے جو عزائم ہیں سب کی تکمیل فرما، سب میں آسانی عطا فرما، پردہ غیب سے مدد فرما، اور اس ادارے کی ہر طرح کے فتن سے حفاظت فرما، سب کو تقویٰ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، مولا جو بھی نعمتیں مانگنے سے رہ گئے تمام نعمتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ اس ادارے سے اپنی ولیہ پیدا فرما، مولا کریم اور تقویٰ والی زندگی اچھی پیدا فرما، یہاں سے عالمہ بن کے نکلے، حافظ بن کے نکلیں، مولا کریم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرما، سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرما، مولا کریم اور جب وقت آئے تو نیک و صالح جوڑا عطا فرما، مولا کریم سب کے دلی مراد کو پورا فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ۔ حضرت نے بہت ہی مختصر وقت میں زندگی کا